مردان کی تحصیل کاٹلنگ کے علاقے کٹی گڑھی میں پہاڑ سے اچانک لینڈ سلائیڈنگ، مائن میں کام کرنے والے متعدد مزدور اور ٹریکٹر ڈرائیور دب گئے، ایک زخمی شخص کو نکال لیا گیا، دیگر مزدوروں کی تلاش کے لیے امدادی کارروائیاں جاری، مزید افراد کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ، سخت چٹانی ملبہ اور محدود رسائی کے باعث ریسکیو آپریشن میں شدید مشکلات کا سامنا۔ اینڈی پائیکرافٹ کو ہٹانے کا مطالبہ مسترد، صرف پاکستان کے میچز میں پائیکرافٹ کو ہٹایا جا سکتا ہے، آئی سی سی نے پی سی بی کو آگاہ کر دیا، ذرائع کے مطابق پاکستان کے میچز میں پائیکرافٹ کی جگہ رچی رچرڈسن کو میچ ریفری لگائے جانے کا امکان۔ اگر پاکستان یا کسی اور ٹیم کا کپتان فلسطین کے حق میں بات کرے تو آئی سی سی کا کیا رد عمل ہوگا؟ بھارتی صحافی رویش کمار نے بھارتی سرکار، گودی میڈیا اور بھارتی کرکٹ ٹیم کی دھچیاں اڑا دیں۔ رویش کمار نے کہا ہے کہ بھارتی کپتان کے پہلگام واقعے کے حوالے سے بیان سے کھیل میں سیاسی جذبات کو گھسیٹا گیا، پاکستانی ٹیم سے ہاتھ نہ ملانے کی ہدایات دے کر بھارتی حکومت نے عوام کو بے وقوف بنایا۔ بھارت کا غیر ذمہ دارانہ رویہ اب کھیلوں کے میدان تک پہنچ چکا ہے، بین الاقوامی اصولوں سے روگردانی کرنے والا بھارت مظلومیت کا ڈھونگ نہیں رچا سکتا۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا انسٹیٹیوٹ آف ریجنل سٹڈیز میں تقریب سے خطاب، کہا کہ عسکری میدان میں شکست کے بعد اب کھیل کے میدان میں اونچے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے، پاکستان پرامن بقائے باہمی پر یقین رکھتا ہے، پاکستان نے خطے میں امن اور استحکام کے لیے کلیدی کردار ادا کیا ہے، پاکستان نے خطے میں پائیدار امن کے لیے ہمیشہ اپنا مؤثر کردار ادا کیا، مودی حکومت اور ہندوتوا نظریے کو عبرتناک شکست ہوئی، پاکستان نے بھارت کے گمراہ کن پروپیگنڈے کو بے نقاب کیا، بھارت ایک غاصب اور جارح ملک ہے جو مظلوم بننے کی کوشش کر رہا ہے، پہلگام جیسے واقعات کی حقیقت دنیا کے سامنے آشکار ہو چکی ہے، ہماری دہشت گردی کے خلاف جنگ صرف اپنے لیے نہیں دنیا کو محفوظ بنانے کے لیے ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی دوحہ میں ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان سے ملاقات، ڈپٹی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وزیر دفاع خواجہ آصف اور وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ بھی ملاقات میں شریک تھے۔ وزیر اعظم نے 9 ستمبر کو قطر پر اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت دہرائی، پاکستان اور ایران نے قطر سے یکجہتی کا اظہار کیا، دونوں رہنماؤں نے اسرائیلی جارحیت کے مقابل امت مسلمہ کے اتحاد پر زور دیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ دوحہ اجلاس سے مسلم دنیا کی جانب سے اسرائیل کو واضح اور متحد پیغام دیا۔ وزیر اعظم نے ایران کے ساتھ تعلقات کو ہر شعبے میں مزید فروغ دینے کی خواہش کا اعادہ کیا۔ ایرانی صدر نے مسئلہ فلسطین پر پاکستان کے مضبوط موقف کو سراہا، کہا کہ پاکستان کے ساتھ قریبی تعاون جاری رکھنے کے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ چھوٹا ملک ہو یا بڑا، کسی کو پاکستان کی خود مختاری چیلنج کرنے نہیں دیں گے، بھارت سنتاس معاہدے سے فرار چاہتا ہے، مستقبل کی جنگیں پانی پر ہوں گی۔ ایک انٹرویو میں اسحاق ڈار نے مزید کہا کہ کسی سے مذاکرات کی بھیک نہیں مانگیں گے، پانی روکنے کے اقدام کو اعلان جنگ تصور کیا جائے گا، بھارت کے ساتھ کشمیر سمیت تمام مسائل پر بات چیت کے لیے تیار ہے، پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف سب سے زیادہ قربانیاں دیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور بانی سے ملنے کچھ دیر بعد اڈیالہ جیل جائیں گے، پنجاب حکومت کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی آمد بارے آگاہ کر دیا گیا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا سیکیورٹی سٹاف اڈیالہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ کچھ چیزوں کو سیاست اور دماغی خرافات سے الگ رکھنا چاہیے، جو لوگ اعتراضات کر رہے ہیں ان کے گھروں پر آفت آئے گی، وفاقی وزیر برائے صحت مصطفیٰ کمال کی ایچ پی وی ویکسین سے متعلق ABN نیوز سے گفتگو، کہا جھوٹے پروپیگنڈے سے کسی بچی کو والدین نے ویکسین نہیں لگوائی ہے، اس کو کینسر ہو گیا تو اس کا جواب دینا پڑے گا، ایچ پی وی ویکسین پر اعتراض بالکل غلط بات ہے، پاکستان میں ہر سال 5,500 ماؤں بچیوں کو سروائیکل کینسر لاحق ہو رہا ہے، 3,500 سے 4,500 ماؤں بچیوں کی اس کینسر میں جان جا رہی ہے، دنیا میں 8 لاکھ خواتین اس کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں، ہر 2 منٹ کے بعد ایک خاتون کی جان اس سروائیکل کینسر میں جا رہی ہے، یہ 2 سال کی مفت مہم ہے، اس کو مکمل کرنا چاہیے۔ پارلیمنٹ ہو یا سپریم کورٹ، ہر ادارہ آئین کا پابند ہوتا ہے، کیا قومی اسمبلی مالی سال سے ہٹ کر ٹیکس سے متعلق بل پاس کر سکتی ہے؟ کیا آئین میں پارلیمنٹ کو یہ مخصوص پاور دی گئی ہے؟ جسٹس جمال خان مندوخیل کے سپر ٹیکس سے متعلق درخواستوں پر سماعت کے دوران ریمارکس، وکیل حافظ احسان نے دلائل میں بتایا کہ عدالت کے سامنے جو کیس ہے اس میں قانون سازی کی اہلیت کا کوئی سوال نہیں، جسٹس منصور علی شاہ کا ایک فیصلہ اس بارے میں موجود ہے، ٹیکس پیئرز نے ٹیکس ریٹرنز فائل نہیں کیے ہیں اور فائدے کا سوال کر رہے ہیں، یہ ایک اکیلے ٹیکس پیئر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آئینی معاملہ ہے، ٹیکس لگانے کے مقصد کے حوالے سے
تو یہ عدالت کا دائرہ اختیار نہیں ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ قانونی طور پر پائیدار نہیں ہے۔ اگر سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ موجود ہے تو ہائی کورٹ اس پر عمل درآمد کرنے کی پابند ہے۔ پنجاب کے بعد سندھ میں تباہی، دریائے سندھ میں پانی کی سطح بلند، کچے کا علاقہ ڈوب گیا۔ گمبٹ کے سینکڑوں دیہات سے 39 اسکول، 5 تھانے اور ہزاروں ایکڑ فصلیں زیر آب۔ رابطہ سڑکیں بہہ گئیں، کچے میں ڈائریا، خارش سمیت مختلف بیماریوں نے جنم لے لیا۔ بچاؤ بند پر میڈیکل کیمپ قائم، متاثرین کی رسائی مشکل ہو گئی۔ اوباڑوں میں کئی دیہاتی علاقے سیلابی زد میں آ گئے۔ دہ بانڈ، حاجی غلام حسین سولنگی، دولت پور میں سینکڑوں ایکڑ پر کماد، کپاس اور دیگر فصلیں ڈوب گئیں۔ لوگ اپنی مدد آب کے تحت نقل مکانی کر گئے۔ گھوٹکی میں متعدد علاقے زیر آب، درجنوں خاندان مال مویشی اور گھر چھوڑ کر محفوظ مقامات پر منتقل۔ کشمور میں گڈو بیراج کے مقام پر پانی کم ہونا شروع ہو گیا۔ پنجاب کے دریاؤں میں پانی کی سطح کم ہونے کے باوجود سیلاب کی تباہ کاریاں جاری۔ چشتیاں، اٹھ شریف، جلال پور، علی پور، شجاع آباد، منچن آباد میں ہر طرف تباہی کے مناظر۔ ملتان سکھر M5 موٹر وے کا ایک حصہ بہہ گیا۔ آمد و رفت بند۔ اٹھ شریف میں شگاف سے موٹر وے کو شدید نقصان، پل کی مرمت کا کام شروع کر دیا گیا۔ 25 دیہات ڈوب گئے، زمینی رابطہ منقطع۔ شجاع آباد کے زیر آب علاقوں میں پانی کم ہونے لگا، متاثرین کو خوراک کی قلت کا سامنا۔ علی پور سے 11 لاشیں برآمد۔ رنگپور اور چک فرازی کے درجنوں دیہات ڈوب گئے، متاثرین کا تحصیل مظفر گڑھ کو آفت زدہ قرار دینے اور ریلیف فراہم کرنے کا مطالبہ۔ رحیم یار خان، راجن پور اور وہاڑی کے سینکڑوں دیہات ابھی زیر آب، مکانات، ہزاروں ایکڑ رقبے پر فصلیں دریا برد، متاثرین کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور۔ پاک افغان سرحد پر فری موومنٹ اور چیک پوسٹوں کے خاتمے کی حمایت کرنے والے شرپسند عناصر کو ایک بار پھر منہ کی کھانا پڑی۔ تورخم بارڈر پر شہد کی مکھیوں سے لدے ٹرک کے خفیہ خانوں سے 17.5 کلو ہیروئن اور 4.5 کلو آئس برآمد۔ مالیت 24 کروڑ 60 لاکھ روپے سے زائد۔ افغان ڈرائیور گرفتار، مقدمہ درج۔ یہ کارروائی ایک بار پھر ثابت کرتی ہے کہ بارڈر پر سخت نگرانی اور مؤثر چیکنگ منشیات کی روک تھام اور اس پورے نیٹ ورک کو بے نقاب کرنے کے لیے ضروری ہے۔ سپریم کورٹ میں ساس سسر کے قاتل کی اپیل خارج۔ لاہور ہائی کورٹ کا عمر قید کا فیصلہ برقرار۔ جسٹس ہاشم کاکڑ نے استفسار کیا کہ میاں بیوی میں جھگڑا نہیں تھا تو ساس سسر کو قتل کیوں کیا؟ 2 بندے مار دیے، ملزم کہتا ہے کہ مجھے غصہ آ گیا۔ مدعی سچ بولے تو فوجداری مقدمات میں کوئی ملزم بھی بری نہ ہو۔ جسٹس علی باقر نجفی نے کہا کہ بیوی ناراض ہو کر میکے بیٹھی تھی، بیوی کو منانے گیا تھا تو ساتھ پستول کیوں لے کر گیا؟ جسٹس اشتیاق ابراہیم نے ریمارکس دیے کہ مدعی FIR کے اندراج میں جھوٹ بولتے ہیں۔ قتل شوہر نے کیا، FIR میں مجرم کے والد خالق کا نام بھی ڈال دیا۔ مجرم اکرم کو ٹرائل کورٹ نے سزائے موت سنائی تھی، لاہور ہائی کورٹ نے سزائے موت عمر قید میں تبدیل کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس طارق جہانگیری کو کام سے روکنے کی درخواست پر سماعت۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان نے کیس کی سماعت کی۔ درخواست گزار میاں داؤد کی جانب سے کیس ملتوی کرنے کی استدعا۔ اسلام آباد بار کونسل اور ڈسٹرکٹ بار کے نمائندے عدالت پیش۔ راجہ حلیم عباسی نے کہا کہ یہ جوڈیشل کمیشن کا اختیار ہے، یہ خطرناک ٹرینڈ ہے۔ سپریم کورٹ کے 2 فیصلے موجود ہیں، ہم قانون کی حکمرانی پر یقین رکھتے ہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ حق سماعت کسی کا بھی رائٹ ہے، ہم نے آفس اعتراضات کو دیکھنا۔ لاڑکانہ کے علاقے 9 ڈیروں میں گاڑی اور موٹر سائیکل میں تصادم، میاں بیوی جاں بحق، 2 بچے محفوظ رہے۔ بدقسمت خاندان شادی کی خریداری کے لیے لاڑکانہ جا رہا تھا، لاش 9 ڈیروں اسپتال منتقل۔ حادثے کا مرتکب ڈرائیور محمد رفیق گرفتار۔ جیکب آباد میں دیرینہ دشمنی پر فائرنگ، 2 بھائی قتل، شناخت عامر اور ذاکر سنانی کے ناموں سے ہوئی ہے لڑائی۔ 2 گروپس میں پسند کی شادی کے معاملے پر شروع ہوئی، لاشیں اسپتال منتقل۔